الذین، یہ فاسق لوگ کون ہوتے ہیں؟ ینقضون عہد اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا عہد توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس کے پختہ کرنے کے بعد، پکے وعدے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے پھر اس کو توڑ دیتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ، اور قطع کرتے ہیں، ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ جن چیزوں کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کو جوڑا جائے، ما امر اللہ، جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، بہ ان یوصل، کہ اس کو جوڑا جائے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد مچاتے ہیں زمین میں، اولئک هم الخاسرون، اللہ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے۔ کیا کرتے ہیں یہ؟ ایک عہد شکن ہے، اللہ تعالیٰ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد پھر توڑ دیتے۔ دوسرا، جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ان کو توڑتے۔ دو، تیسرا فساد فی الارض، یہ تین ان کی نشانی ہے۔ نقصان اٹھانے والوں کی تین بڑی نشانیاں ہیں، اور کہ یہ تین کام کریں گے۔ اچھا، یہ فاسقوں کی علامات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عہد سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر عہد کے مطلب ہوتے ہیں کسی چیز کی مسلسل حفاظت اور دیکھ بھال کی۔ یہاں جس عہد کے توڑنے کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عہد توڑتے ہیں فاسق لوگ، گناہگار لوگ، اس کے متعلق ایک تو مفسرین کا خیال یہ ہے کہ عہد سے مراد وہ فطری عہد ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے، اور جو انسان کی فطرت نے اللہ تعالیٰ سے، جو انسان کی ارواح نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ فطری صلاحیت کہہ لیں، وہ ارواح والا ہے دوسری نمبر پہ بیان کرتا ہے۔ فطری صلاحیت، فطرت مائل خدا ہے، فطرت مائل بہدایت ہے، اپنے ڈیزائن کے اعتبار سے اس کی ساری رخ جو ہے ہدایت کی طرف، یا تو وہ عہد مراد ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ عہد ہے جو ارواح سے لیا گیا تھا، الست بربکم قالوا بلی، سب نے کہا تھا قالوا بلی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے وہ عہد ہے جو پیغمبروں نے، اللہ نے اپنے پیغمبروں سے لیا تھا اور پیغمبروں نے اپنے امتیوں سے لیا تھا۔ اللہ نے پیغمبروں سے کہا تھا کہ آخری نبی آئیں گے، اپنے امتیوں سے کہے کہ جن میں جو ان کو پائیں یہ پیغام آگے پہنچائیں، کہ جس کے زمانے میں بھی آئیں اور جو اس کو پائیں تو وہ ان کا ساتھ دیں۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ اس عہد سے مراد وہ تھا کہ جو تورات میں اللہ پاک نے ان سے عہد لیا تھا اہل بنی اسرائیل سے، کہ تم تورات کی کوئی بات چھپاؤ گے نہیں، کوئی حکم چھپاؤ گے نہیں تورات کا۔ تو یہ سارے کے سارے ان میں سے یہ اقوال ہیں سارے، تو یہ ان کی عادت یہ ہے کہ یہ لوگ اس عہد کو توڑتے ہیں، پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں۔ اور تو پھر یہاں اس سے مراد مشرکین اور اس صورت کے اندر کفار بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے فطری عہد کو توڑا، جنہوں نے عہد الست کو توڑا، اور اہل کتاب بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے نبیوں کے عہد کو توڑا اور تورات و انجیل کے عہد کو توڑا۔ یہ سارے اس میں وہ ساری چیزوں کا امکان ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ تھی کہ جو فاسقوں کی دوسری صفت بیان کی گئی کہ ان چیزوں کو توڑتے ہیں جن کو اللہ پاک نے جوڑنے کا حکم دیا۔ دوسرا وہ ہے، اس میں کیا چیز ہے؟ مفسرین نے فرمایا اس میں سب سے اہم ترین چیز رشتے۔ اللہ پاک نے رشتے جوڑنے کا حکم دیا، جس کو ہم صلہ رحمی کہتے ہیں، اسی لیے رشتے توڑنے کو قطع رحمی کہا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو بندوں کے حقوق ہیں، رشتہ جوڑنے سے مراد ماں سے رشتہ، باپ سے رشتہ، بھائی سے رشتہ، بہن سے رشتہ، اولاد سے رشتہ، دادا دادی خالہ خالو، ہر ایک کے ساتھ جو اس کا حق ہے رشتہ داری کی وجہ سے، یہ وہ ہے جس کو جوڑنے کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صل، جوڑو من قطعک، جو تم سے توڑے۔ اور ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ تم ان کے ساتھ جوڑو جو تم سے ویسے بھی جوڑتے ہیں، صلہ رحمی تو یہ ہے جو تم سے توڑے تم ان کے ساتھ جوڑو۔ بعض لوگ اتنے محروم ہوتے ہیں اور ایسے بدنصیب ہوتے ہیں کہ ان میں جو سب سے زیادہ حساسیت ہے جوڑنے کے معاملے میں والدین کی ہے، ماں باپ کی، یاد رکھیے گا میرے، اور پھر ان میں بھی خصوصاً ماں اور باپ دونوں ہی، لیکن
اتنی تاکید قرآن نے کی ہے، اور ہم سے اس حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہوتی ہے۔ ماں باپ کی قدر آتی انہی کو ہے جن کے رخصت ہو چکے ہوتے ہیں۔ ماں باپ نہیں رہتے تو ان کی قدر آتی ہے، جب وہ ہوتے ہیں یہ سایہ سر کے اوپر ہوتا ہے، نہ قدری بد زبانی، ان کا خیال نہ رکھنا، ان کی ضروریات نہ پوری کرنا، ان کی خدمت میں نہ بیٹھنا، ان کو خوش نہ کرنا، ان کا دل نہ ٹھنڈا کرنا، بد نصیب اولاد کی عمر ایسے گزر جاتی ہے۔ جب چلے جاتے ہیں پھر مرثیے، پھر رونا دھونا، پھر ان کو یاد کرنا، تو یہ انسان کی فطرت ہے۔ یہ ایسی بڑی نعمت ہے، تعلقات سارے جوڑنے چاہیے، تمام حقوق ادا کرنے چاہیے۔ میں اس موقع پر ایک چیز بیویوں سے کہتا ہوں، ہر گھر کے اندر جو خواتین ہیں، کہ اپنے شوہروں کو اپنے ماں باپ کی خدمت کے مواقع فراہم کریں۔ اس کا اثر آپ کی اولاد پر پڑے گا۔ اپنی اولاد کے لیے آپ کتنے تردد کرتے ہیں، اور اپنی اولاد کو کیسے زمانے کے سرد و گرم سے بچاتے ہیں۔ اپنے شوہر سے کہیں عورتیں، خواتین اپنی والدہ کی خدمت پر ان کو ترغیب دیں، والد کی خدمت کی ترغیب دیں، اور اگر آپ کے شوہر اپنے والدین پہ کچھ خرچ کرتے ہیں تو اس پر کبھی اس پر اعتراض نہ کریں، کبھی اس پہ دل چھوٹا نہ کریں۔ اگر شوہر ماں کے لیے کچھ لے آیا تو کبھی اس کے اوپر دل میلا نہ کریں اور چھوٹا نہ کریں۔ اگر آپ کا شوہر اپنے والدین کی خدمت نہیں کر رہا تو یاد رکھیں کہ اس کا اثر آپ کے بچوں کی زندگی پر پڑ رہا ہے، اور آپ اولاد کا پھر سکھ آپ نہیں دیکھیں گے، اولاد کی برکتیں نہیں دیکھیں گے۔ اتنا سخت معاملہ۔ تیسری صفت فاسقوں کی بیان کی گئی کہ فساد فی الارض۔ اب ظاہر بات ہے جو اللہ کا عہد توڑے اور جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا گیا ان رشتوں کو بھی توڑے، تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ فساد ہی فساد پیدا ہو۔ یہ لوگ فساد فی الارض کریں گے، یعنی جب اللہ کا عہد بھی توڑ دیا جائے اور رشتہ داریاں بھی توڑ دی جائیں، ان کے حقوق بھی ادا نہ کریں، تو فساد ہی بچے گا پیچھے، تو ظاہر بات ہے پھر فساد پھیل جائے گا۔ اور یہ لوگ زمین پہ گویا کہ فساد کاشت کرتے پھر رہے، اور سمجھتے اپنے آپ کو یہ بہت زیادہ عقل مند ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا، ہم بہت اچھے لوگ ہیں اور بہت نیک لوگ ہیں۔ اللہ جل شانہ ان کی قلی کو کھول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شر و فساد کے مزاج سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔